رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ صلوات۔ مجلس عزا ہے اور اس کا جو عنوان ہے اور سلسلہ ہے وہ مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اور آپ خوش ہو جائیں گے پہلے ہی جملے پر۔ وہ جملہ یہ کہ یوں تو ایصال ثواب کے عنوان سے بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں سے وہاں سفر کرتی ہیں، ایک طویل فہرست ہے۔ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق یہاں سے وہاں کا سفر ایصال کے عنوان سے کرواتا رہتا ہے۔ کوئی نماز کا سہارا لیتا ہے، کوئی روزے کا سہارا لیتا ہے، کوئی حج کا سہارا لیتا ہے۔ جس کی جو بساط ہے، استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ اس کا سہارا لے کر بھیج دیتا ہے، مگر پھر بھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ یہ فرش بچھا کر ہم بتاتے ہیں جو اطمینان ذکر حسین کے پہنچنے پر ہوتا ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں۔ اور دیکھیے ابھی موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، ورنہ اس پر بہت سی دلیلیں ہیں، بڑی بے تحاشا دلیلیں ہیں پیش کرنے کے لیے کہ ہمیں اطمینان کیوں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بہت دلیلیں ہیں، مگر یہ جو فرش عزا کا بچھانا ہے یہ خود حکم رسول کی پاسداری ہو رہی ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، پڑھنا مجھے ہے اپنے عنوان پر، مگر شروع میں ذرا ایک دو جملے اگر کہیں تو سنا دوں۔ دیکھیے یہ جو فرش عزا بچھا ہوا ہے، زمانہ جسے بدعت کہتا ہے، ہم اسے حکم رسول کہتے ہیں۔ اب کتنا فرق ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے اسے بدعت کہہ رہا ہے اور وہیں آپ کھڑے ہوئے اسے حکم رسول اور سنت رسول کہہ رہے ہیں یا مطلوب اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ تو آپ پر اعتراضات کی ایک بوچھار ہے کہ بھائی مطلب اتنا بھی آپ کوئی فیل کریں اپنی طرف سے یا آپ کو کوئی باہر کا کرتا ہوا دیکھ لے تو وہ وہیں پر سوال کر لیتا ہے آپ یہ کیوں کرتے ہیں۔ اب فہرست آپ کو پتا ہے، ذرا سا آپ نے کچھ کیا تو سوال ہوا آپ یہ کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی پوچھے کہ آپ کیوں کرتے ہیں تو پلٹ کر پوچھئے آپ کیوں نہیں کرتے۔
اس سے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مگر سوال یہ کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، سوال اور اعتراض صرف یہ تھا کہ یہ محرم کا چاند دیکھ کر مجلسیں کرتے ہیں اور ختم ہی نہیں ہوتا، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. مگر پھر جب علم بڑھا اور شعور آیا اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ صرف محرم والے شیعہ نہیں ہیں، یہاں تو ذرا سا کچھ ہو مجلس اور مجلس. انہی بدعتوں میں سے ایک سوال اور ایک اعتراض وہ یہ کہ بھائی آپ کا کوئی مر جائے تب بھی مجلس. توجہ کر رہے نہیں کر رہے؟ یعنی کوئی مرے تب بھی مجلس. اچھا، جو مر رہا ہے وہ ایک مجلس تھوڑی دے کر جا رہا. ہاں، سویم کی الگ مجلس، چہلم کی الگ، 10واں 20واں 30واں چہلم، اور پھر ایک فہرست ہے، 1 مہینے کی الگ مجلس، 2 ماہ کی الگ، 6 ماہی، 4 ماہی، 5 ماہی اور 6 ماہی، اور نہم کی مجلس، دیسے کی مجلس، برسی کی مجلس. یعنی اعتراض یہ تھا ایک مجلس کیوں کرتے ہیں؟ وہاں اتنی کثرت اور بہتات ہے کہ اب کس بات کا جواب دے. تو آپ کے لیے تو جواب ہو گیا کہ یہ اطمینان قلب کے لیے ہو رہی ہے. آپ کے لیے تو یہ جواب ہے کہ یہ اطمینان قلب کے لیے ہو رہی ہے. اب باہر کے اعتراض کا کیا جواب دے؟ اس لیے کہ مجلس صرف یہ تھوڑی کہ کوئی مر رہا ہے تو ہو رہی ہے. یہاں تو اگر اپنا لڑکا بھی صحرا باندھے تو پہلے علی اکبر کی مجلس. بھائی تہذیب عزاداری ہے. بس ایک جملہ سن لیجئے اور میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. یعنی اتنی کثرت، اتنی بہتات، تو ان کے پیچھے راز کیا ہے اور یہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے جو ہر بات پہ مجلس مجلس مجلس؟ تو اعتراض کا جواب تو قرآن میں رکھا ہے. اگر کوئی تمیز سے، تہذیب سے آنکھیں کھول کر ان سے پوچھے جن کے گھر پر کتاب آئی تو وہ بتائیں گے کہ یہ جو مجالس بھی ہو رہی ہے ان کے پیچھے راز ہے. تو آپ سننا چاہتے ہیں؟ اتنا سامنے کا راز ہے کہ آیت بھی سنی ہوئی ہے، مگر جیسے ہی میں پڑھوں گا آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا. وہ آئے رسول اللہ کے پاس یہ کہتے ہوئے، یا رسول اللہ، ہم تو جاہل تھے، ہم تو بد تہذیب تھے، آپ نے تہذیب انسانیت سکھائی، اب ہم آپ کو عوض دینا چاہتے ہیں اور اجر دینا چاہتے ہیں. نبی نے کہا کیا دو گے؟ کسی نے بڑھ کے کہا میرے اونٹ لے لیجئے، کسی نے بڑھ کر کہا میری زمینیں لے لیجئے، کسی نے کہا میرا مال و متاع لے لیجئے. یہاں سب اپنے اپنے ظرف کے مطابق نبی کے کام کی بولی لگا رہے تھے. لطف نہیں لیا جملے کا آپ نے؟ بھائی یہ کتنی عجیب بات ہے. نبی کو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کام کیا، اس کے بدلے یہ لے لیں، اس کے بدلے یہ لے لیں، اس کے بدلے یہ لے لیں. نبی کسی کو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے اس اجر کا جو زمانہ طے نہیں کرے گا، اللہ طے کرے گا. سب اپنے مطابق کہہ رہے تھے یہ لیجئے یہ لیجئے. نبی کسی کو جواب نہیں دے رہے اور منتظر ہے کہ اس کا جواب آئے تب میں انہیں بتاؤں. ایسے میں جبریل نے آ کر کہا اللہ کہہ رہا ہے یہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے، اللہ کہہ رہا ہے یہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں. انہیں کہیے اپنی دنیا اپنے پاس رکھے، اگر ادا کر سکتے ہو میرے اہل بیت سے مودت. تمہارا مال و متاع نہیں چاہیے، یہ تمہاری زمینیں نہیں چاہیے، یہ تمہارے اسباب نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ مطلوب کیا ہے؟ اجر رسالت کا کیا ہے؟ مودت اہل بیت. آپ حیران ہو رہے ہوں گے دلیل تو ابھی بھی نہیں آئی. جس کے لیے آیت پڑھی، واقعہ سنایا، دلیل نہیں آئی، دلیل چھپی ہے. تو انہوں نے بڑھ کر کہا یہ تو بتائیے اقربا سے محبت کیسے کرنا ہے. اب ہے جواب جو ان مجالس کی بنیاد ہے. اقربا سے محبت کیسے کرنا ہے؟ نبی نے کہا اقربا سے محبت ایسے ہوگی، اپنی خوشی پر میرے اہل بیت کی خوشی کو مقدم رکھنا اور اپنے غم پر میرے اہل بیت کے غم کو مقدم رکھنا. یہ مجلس کر کے بتاتے ہیں غم ہمارا ہے مگر پہلے حسین کا.
सलावत पढ़े। भाई बात पहुंची कि नहीं पहुंची? ये फकत फर्शे अदा नहीं बिछ रहा, ये ईसाले सवाब की मजलिस नहीं हो रही, ये अजरे रिसालत अदा हो रहा है। अब मैं क्या ऐसे बड़ा जुमला मैं कहां से लाऊं और क्या किस तरह आप इस जुमले का वजन उठाएंगे? यानी जो काम अजरे रिसालत के बराबर में खड़ा है, क्या उससे बड़ा ईसाले सवाब हो? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है इन मजालिस की बुनियाद, ये है इसका राज, अजरे रिसालत अदा हो रहा है। आयत जो मैंने पढ़ी आपके सामने वो इतनी मशहूर आयत है, मुझे बस एक जुमला कह के अपने असल मग़ज़ मतलब की तरफ आना है, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, और लुत्फ आ जाएगा अगर आज की तकरीर एक एक जुमले पर गौर करते हुए आपने सुनी। अल्लाह कह रहा है, करो हमसे ये मुतालबा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब देखिए तर्जमा आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं इसका क्या है, और ये भी आप जानते हैं कि सिराते मुस्तकीम कौन है। भाई जिसे नहीं पता वो चुप रहे, जिसे पता है वो बोले। सिराते मुस्तकीम कौन है ये भी आपको पता है। तो पता चला हर नमाज में नमाजी से अल्लाह ये मुतालबा कर रहा है, अगर सूरह अल-हम्द न पढ़ा तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इसलिए कि शिया सुन्नी क्या मशहूर हदीस है कि नमाज होती नहीं अल-हम्द के बगैर। और इतना अजीब सूरा है कि शुरू भी खुदा से हो रहा है, इख्तिताम भी खुदा ही से मुतालबात पर हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द है उसकी जो आलमीन का रब है। अब उसकी सिफत है अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान भी है वो रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, वो यौमिद्दीन का मालिक है। अब इसके बाद वाली जो आयत है वो अल्लाह के अलावा किसके लिए हो सकती है? पता नहीं गौर कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। और अब यहाँ से जो दुआया कलिमात है वो भी मुसलसल जुड़ रहे हैं अल्लाह से। इब्तिदा भी खुदा से हो रही है, इख्तिताम भी खुदा पर हो रहा है। और फिर नबी कह रहे हैं, ऐ अली ये सूरह वल हम तेरी शान में नाजिल हुआ। अब कितनी हैरत की बात है, गौर करते जाइए तो पता चला ये जो बीच की आयत है इस सूरे में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सवाल हिदायत का हो रहा है। परवरदिगार सिराते मुस्तकीम से हटने ना दीजिए। परवरदिगार ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, इससे हटने ना दीजिए, इस पर हमें कायम रख। तो अब इस सिरात तक आने के लिए एक जुमला आपके हवाले करूं और आ जाऊं मैं अपने ममदूह पर। और जहां मुझे लेकर जाना है वो ये कि आयत में लफ्ज रखा है हिदायत, इहदिना यानी हमें हिदायत कर। तो सवाल ये है कि हिदायत क्या है? जाना मंजिल पर है। भाई समझे नहीं समझे? देखिए कोई आपको रास्ता दिखा दे या आपको हाथ पकड़ के पहुंचा दे, पहुंचेंगे पहले वाले में भी। हाँ, पहले में खदशा है भटकने का, भटकने का है। किसी ने बता दिया भाई आपको फुला मकाम जाना है, ऐसे 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 चले जाइए। अब अगर आप भटक गए तो वहां फिर एक नए हादी की जरूरत पड़ेगी जो आपको मंजिल का पता देगा, पहुंचना मंजिल पर है। और दूसरा हादी कौन है? इसके मुताबिक, लुगत के मुताबिक, ईसाल इलल मतलूब, जो हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचा दे। जब हिदायत दो है तो हादी एक कैसे होगा? तो एक हादी तो वो होगा जो बैठे बैठे कहे तुम मर जाओगे, मलक आएगा रूह खींचेगा, कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल जवाब होंगे, फिर तुम्हें अजाब होगा, पुले सिरात पे गुजरोगे, ये करोगे वो करोगे, फिर महशर होगा, या जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे। तो पहुंचना तो मंजिल पर है,
مگر ایک ہدایت وہ ہے جو بیٹھا بیٹھا منزلیں گنوا رہا ہے، اور ایک ہدایت وہ ہے جس کا ہادی منزل تک پہنچاتا ہے۔ پہلی ہدایت دیکھ لی، وہ بیٹھا بیٹھا بتا رہا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور آخر میں یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ اور ایک ہادی وہ ہے جو کوفے کے منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں، ملک الموت آئے گا علی بالی پہ کھڑا۔ ایک ہادی یہ ہے، اور صرف یہاں تک کی بات تھوڑی کی، بلکہ ایک ایک منزل گنوائی اور کہا گھبرانا نہیں، ہر منزل پر تم ہمیں پاؤ گے۔ اب دیکھیے، میں اکثر جب ایزال ثواب کے عنوان سے مجالس پڑھتا ہوں تو یہاں پر بہت حدیثیں ہیں پڑھنے کے لیے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر میں آج ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں جو خود ابھی میرے مطالعے میں آئی ہے، اور اب میں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ اور اگر یہ حدیث سمجھ آ گئی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اپنی کیفیت کیا ہوگی، بس یہ یاد رکھیے علی وہ کہ جو اس بات کا ضامن ہے کہ قدم قدم پر، اچھا دیکھیے، دنیا میں مدد کر کے بتا دیا، جب یہاں نہیں چھوڑا، جن کی مدد ہوتی ہے کم سے کم وہ بولے، جب یہاں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، یہاں کیا جملہ آیا ہے، جب یہاں تنہا نہیں چھوڑا جہاں پہلو میں دوست بھی بیٹھا ہے، سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ بھی ہے، قدم قدم پر دوستیاں نبھانے والے لوگ ہیں، جب یہاں علی نے نہیں چھوڑا تو جہاں کوئی نہیں ہے وہاں کیسے چھوڑ؟ بھائی ہے نا عقیدہ یہ؟ یعنی یہاں جہاں قدم قدم پر اگر پکارا جائے، کوئی بھی آ جاتا ہے، پوچھنے ہی آ جاتا ہے مسئلہ کیا ہوا، یہاں ان کے ہوتے ہوئے بھی جہاں سے مدد ہوتی ہے حقیقی، وہ در اہل بیت ہے، تو یہاں کر رہے ہیں، گویا مدد کر کر کے بتا رہے ہیں جب یہاں نہیں چھوڑا تو وہاں کیسے چھوڑیں گے۔ ٹھیک، علی نے کیا کہا، ہر منزل پر ہزاروں حدیثیں، جا کر اٹھائیے کتابیں اور پڑھیے کون سی ایسی منزل ہے جہاں علی نے مدد کا وعدہ نہ کیا ہو۔ اب میں اس میں کی ایک منزل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ منزل ہے کہ جب انسان کی سانس یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے، حدیث کے فقرے ہیں، آپ سنیے، راوی ہے عقبہ، وہ کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، سب مل کے امام کے نام پہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ اب دیکھیے علی کی مدد پتہ چل رہی ہے، اہل بیت کی مدد، اور یہ پہلی منزل ہے کہ جب ارادہ خدا ہے کہ اس مومن کی، اس مرد خدا کی روح نکلے۔ اب یہاں امام فرما رہے، راوی کہتا ہے، عقبہ راوی ہے، وہ کہتا ہے میں صادق آل محمد کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے امام خاموش سر کو جھکائے بیٹھے تھے، جانے کیا خیال آیا، امام نے اپنے چہرے کو بلند کیا، اور بلند کر کے، عجیب فکرہ ہے، بلند کر کے امام کہنے لگے سنو، جب بھی خدا کسی مرد مومن کی روح کے نکالنے کا ارادہ کرتا ہے، اور فقرے یہ ہے اذا وقعت نفسہ فی صدرہ، جب اس کی جان، اس کی سانس آخر یہاں سینے تک آ جاتی ہے، یرا، تو وہ کچھ دیکھتا ہے۔ یہی تو جاگنا تھا آپ کو، ان الرجل اذا وقعت نفسہ فی صدرہ یرا، وہ دیکھتا ہے۔ یہ کہہ کر امام خاموش ہو گئے۔ اب اس میں بھی بڑے راز ہے، یعنی خاموش ہو کر یہ دیکھنا چاہا جس کے سامنے کہا ہے وہ آگے سننا چاہتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ بات ایک دم شروع ہوئی ہے۔ امام نے کہا حتی یرا، وہ کچھ دیکھتا ہے، یہ کہہ کر امام خاموش ہو گئے۔ عقبہ کہتے جیسے امام نے کہا، اب میرے دل میں تو ایک سمندر تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ میں پوچھوں تو دیکھتا کیا ہے۔
یرا، امام نے کہا یرا. اب وہ کہتا ہے میں نے ایک بار امام کو دیکھا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے بیٹے میری جان آپ پر قربان ہو جائے، یہ تو بتائیے کہ وما یرا، وہ دیکھتا کیا ہے، وہ دیکھتا کیا ہے. اب سانس ٹھہری ہوئی ہے سینے پر اور ایسی منزل پر اسے کچھ نظر آنا ہے. امام نے کہا میں بتاتا ہوں وہ کیا دیکھتا ہے. امام نے کہا یرا رسول اللہ، وہ رسول کو دیکھتا ہے. یرا رسول اللہ، وہ رسول کو دیکھتا ہے. اور کس کیفیت میں دیکھتا ہے؟ فیقول اللہ رسول اللہ، رسول اس سے کہتے ہیں انا رسول اللہ ابشر، میں اللہ کا نبی ہوں، تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں. نبی آ کر کہنے انا رسول اللہ ابشر، میں اللہ کا نبی ہوں، تجھے مبارک ہو. اب جو آپ سننا چاہ رہے ہیں نا وہ بات یہیں سے جڑی ہوئی ہے. جیسے ہی امام صادق نے کہا کہ ایسے نبی آتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ابشر، تجھے مبارک ہو. امام فرماتے ہیں ثم یرا امیر المومنین. مجھے نہیں پتا آگے کے جملے آپ کیسے سنیں گے. اب بھائی ایسی حدیثیں اگر سنائی جائیں ایصال ثواب میں تو کس کا مرنے کو دل نہیں کرے گا؟ بھائی موت تو نعمت ہے نا، موت تو نعمت ہے نا، نعمت سے بھاگا نہیں جاتا. پتہ چلا بھاگا اس لیے جا رہا ہے، وہ سنایا جا رہا ہے جس سے اہل بیت راضی نہیں ہے. کم سے کم اب امام نے کہا ثم یرا امیر المومنین، اور وہ پھر علی کو دیکھتا ہے. اب یہ ذہن میں رہے رسول یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اپنا تعارف کروا چکے اور سانس ہے کہ یہاں پر اٹکی ہوئی ہے. اللہ اللہ. امام فرماتے ثم یرا امیر المومنین، اور وہ پھر علی کو دیکھتا ہے. اور اب علی اسے دیکھ کر اپنا تعارف کرواتے ہیں اور فرماتے انا علی ابن ابی طالب، سن میں ابو طالب کا لال علی ہوں. اور اب ہے وزنی جملہ. جیسے ہی علی یہ کہتے ہیں اس کے بعد امام فرماتے علی اپنا تعارف کرواتے انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. الذی، میں وہ ہوں کنت تحبہ، جس سے تو محبت کرتا تھا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی کا جملہ بتا رہا ہے آئیں گے اسی کے پاس جو محبت کرتا تھا. الذی، میں وہ ہوں کنت تحبہ، جس سے تو محبت کرتا تھا. یعنی گویا یہ جملہ کہہ کر بتا رہے ہیں جو تو محبت کرتا تھا، کوئی تو تیرے ذہن میں ہمیں لے کر کوئی تو بات ہوگی، کسی وجہ سے محبت کرتا ہوگا، کسی بدلے کا عوض کا تو منتظر تھا، لے آ گئے. اب جملہ سنیے، جیسی علی کہیں گے نا انا الذی کنت تحبہ، میں وہی تو ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا. یہ جملہ اگر دنیا کا کوئی بھی آپ کو ترازو مل جائے جس میں یہ جملہ تولا جا سکے تو تول لیجئے گا، اگرچہ ترازو ملے گا نہیں. اس لیے کہ جملہ تو اب میں سنانے جا رہا ہوں. جب علی کہیں گے کہ میں وہی ہوں کنت تحبہ، جس سے تو محبت کرتا تھا، اب علی کہیں گے تحبہ ان انفعک اليوم، کیا تو چاہتا ہے آج میں تیری مدد کروں؟ بھائی کہاں سے میں اس جملے کی شرح کروں؟ تحبہ ان انفعک اليوم، کیا تو یہ چاہتا ہے، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے کہ آج علی تجھے فائدہ پہنچائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا پوری زندگی آپ ہی کے وجہ سے زندگی گزار کے ہر فائدہ پایا، آج کون سا فائدہ دینے والے ہیں جو اب تک نہیں پائے؟ تو ہبو، کیا تو اس چیز سے محبت کرتا ہے، کیا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے انفعک اليوم، آج علی تجھے فائدہ پہنچائے؟ میں ایک جملہ کہوں تاکہ اور وزنی بات ہو جائے، یہ وہی علی نہیں ہے
جس سے کائنات کی ہر چیز نے فائدہ حاصل کیا. آپ کو اس میں شک ہے؟ بھائی کسی کو شک ہے کہ علی سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا؟ ہاں، جنگ کے اعتبار سے دیکھ لیجئے تو جب تک تلوار نہ چلے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. یعنی ہر چیز پر جو آپ کے ذہن میں آئے اس کو جب حقیقت میں جا کر اور اصل متن کی طرف جا کر دیکھیں گے، اور کیا کہوں میں، گہرائی، ڈیپ کہہ لیجئے، جو بھی کہیے، جائیں گے وہاں ملیں گے علی. ہر جگہ فائدہ دے رہے ہیں نا، مگر ایک فرق ہے، فائدہ علی نے کائنات کو بانٹا. آدم کو ہوا کہ نہیں ہوا فائدہ؟ جو نہیں بول رہے لگ رہا ہے انہیں لگتا ہے نہیں ہوا. جب آپ پہنچے محشر میں تو آدم سے پوچھئے گا کہ یا نبی اللہ آپ کو علی سے کتنا فائدہ ہوا، تو یہی پلٹ کر تو آدم کہیں گے ارے منا ہی نہیں پاتا میں اللہ کو جب تک یہ نہ ہوتی. اتنا فائدہ. اور پھر ایک فہرست خود بنا لیجیے انبیاء کی اور برابر میں لکھیے فائدہ. اس نبی کو علی سے کیا فائدہ پہنچا؟ اب میں حدیث سنا دوں تاکہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جانا پڑے. نبی نے علی کو دیکھ کر کہا کیا بات ہے علی تمہاری، تم نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کے، میری مدد کی کھل کے. یعنی مدد میری بھی کی مگر میری مدد آشکارا ہے، کھل کے مدد کی. یعنی بظاہر جو تمہارا وجود ہے ظاہری طور پر یہ بشری وجود، اس میں تم نے مدد کی، ورنہ مدد تو پیچھے بھی کی ہے. اور ہر نبی کہہ کر بتا دیا اللہم صلی علی، توجہ، یعنی سب کی مدد کی. اور کل نبی کہہ کر پیغمبر نے بتایا ہر نبی کی. آپ کو شک تو نہیں ہے اس بات پر؟ ہر نبی کی مدد کی چھپ کر. تو ہر نبی کو فائدہ پہنچا علی سے. اب وہ فہرست آپ بنا لیجئے گا. آدم کو کیا پہنچا، موسیٰ کو کیا پہنچا، نوح کو کیا پہنچا، ابراہیم کو کیا پہنچا، سلیمان کو کیا پہنچا، زکریا کو کیا پہنچا، یحییٰ کو کیا پہنچا. بنائیے گا فہرست اور لکھتے جائیے گا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. مگر اب میرے جملے کا وزن اگر اٹھا سکے تو اٹھا لیجئے گا. بڑا وزنی جملہ ہے. سب کی مدد کی، سب کو فائدہ پہنچایا، پوچھا نہیں. میں کہہ گیا بھائی جس کے لیے میں نے یہ پوری بات کہی تھی. ہر نبی کو فائدہ پہنچایا مگر پوچھا نہیں. اپنے چاہنے والے کے پاس آ کر کہا کیا تو چاہتا ہے علی تجھے فائدہ پہنچا؟ تو ہبو اللہم صلی علی. بھئی آپ سلامت رہیے. کیا چہرے آپ کے کھلے ہوئے ہیں؟ اور میں چونکہ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جملہ میرا نہیں ہے، معصوم کا ہے کہ جب ہماری محبت کو اپنے دل میں محسوس کرو، ٹھنڈک کو ہماری محبت کے اپنے دل میں محسوس کرو، اپنی ماں کو دعا ضرور دینا. تو یہ جو آپ کے چہرے کھلکھلا رہے ہیں اور کس خوشی سے آپ سن رہے ہیں، یہ تربیت ہے ان والدین کی کہ جن کی تربیت کے صدقے آج یہ فرش بچھا رہے ہیں. تو خود یہ کتنا ایصال ہے جو پہنچ رہا ہے. علی کیا کہیں گے؟ امام فرماتے ہیں تحبو ان انفعک اليوم، کیا تو پسند کرتا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ آج علی تجھے فائدہ پہنچائے؟ اب روایت تو ختم ہو گئی مگر راوی اچھا تھا. اچھے راوی کا ہونا بھی بڑا فائدہ مند ہے. اور یہ معصومین کو ایسے ایسے ملے ہیں کہ زبردستی بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کے سوالوں پر بات ہو جاتی تھی. جیسے امام نے کہا علی آ کر پوچھیں گے جب سانس یہاں پر ٹھہری ہوگی کہ میں تجھے فائدہ پہنچاؤں، تو اب ظاہر ہے کون منع کرے گا؟ فائدہ دینے والے علی. اب راوی کا سوال سنیے گا. اس نے کہا اچھا مولا یہ تو آپ نے سنا دیا کہ جب یہاں سانس رکی ہوگی اور موت کا وقت ہوگا، جان نکلے گی،
اب سوال اس کا سنیے. اس نے کہا یہ تو بتائیے کہ جب وہ یہ سب دیکھے گا اَيَكُونُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَرَى هَذَا ثُمَّ يَرْجَعُ إِلَى الدُّنْيَا, کیا ایسا ہوگا کہ کوئی بندہ یہ سب بھی دیکھے اور پھر دنیا میں جانا میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی. عقبہ امام سے کہہ رہا اَيَكُونُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ, کیا کوئی ایسا بندہ ہوگا جو یہ سب دیکھے يَرَى هَذَا وَيَرْجَعُ إِلَى الدُّنْيَا, اور واپس جانے کا مطالبہ کرے اور چاہ رکھے. اب امام نے آیت پڑھ کر بتایا یہ وہی تو لوگ ہیں جو اس بات کا انتظار کرتے رہتے. آیت پڑھ کر بتایا کہ یہ وہ منتظرین ہیں کہ جن کے لیے حیات دنیا بھی ہے اور حیات آخرت بھی ہے, اور اللہ کا کلمہ کبھی بدلتا نہیں ہے. تو بھائی آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا, جب سانس یہاں پر آئے علی تب نہیں چھوڑتے. ہاں تو اب آگے کی کتنی منزلیں ہیں, تو علی ہر مقام پر مددگار ہے. جو فہرست اٹھائیے ہر جگہ پر مدد مل جائے گی. مگر اس میں ایک چھوٹا سا راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمیں تو ایسی حدیث نہیں ملتی. بھئی آپ کو نہیں ملتی تو کیا کریں ہم؟ سوال ہے. آپ کو فرض کیجئے نہیں مل رہی تو کیا کریں؟ حدیث کا انکار کر دیں؟ نہیں, کثرت سے نہیں ہے کثرت سے. مگر معاملہ یہ ہے, میں بہت عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں, قدر کیجئے گا. معاملہ یہ ہے کہ حدیث کہتے ہوئے بھی امام یہ دیکھتے تھے سن کون رہا ہے. بھائی یہ ہے وہ لائن جسے سمجھنا ضروری ہے, سن کون رہا ہے. اس لیے کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو اپنوں کو الگ طرح بتائی ہیں اور غیروں کو الگ طرح بتائی ہیں. میں کچھ کہیں لے کر جانا ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا یہ تو وہ منزل تھی نا, میں آ رہا ہوں اس پر. یہ تو وہ منزل تھی کہ یہاں پر بھی سانس آئے تو علی بھی آئیں گے, رسول بھی آئیں گے. اس سے زیادہ خطرناک سناؤں حدیث, اور حدیث شروع ہی ایسے جملے سے ہو رہی ہے آپ گھبرا جائیں گے. یہ بھی امام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا سنو, حرام علی روح, اللہ نے روح پر حرام کیا ہوا ہے, ان تفارقا جسدہا, وہ جب تک بدن سے نہیں نکلتی حتی یرا محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. امام فرما رہے ہیں حرام علی روح, روح پر یہ بات حرام ہے. کہاں سے جا کر اس کو سمجھیں, فرزند نبی آئے تو پتہ چلے امام کیا کہہ رہے ہیں. کہ حرام علی روح, روح پر حرام ہے. اب میں سمجھاؤں تھوڑا سا جو میں سمجھا ہوں. یعنی ملک کھڑا ہے اور روح نکالنا چاہتا ہے, حرام ہے, نہیں نکل سکتی جب تک انہیں نہ دیکھ لے. حرام علی روح, روح پر حرام ہے. ان تفارق جسدہا حتی یرا محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, نہیں نکلے گی جب تک انہیں نہ دیکھ لے. تو میں نے کیا کہا, اصل کمال ہوتا ہے سوال کرنے کا. راوی اچھا ہو تو بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں. اس نے کہا کہ یہ دیکھے گا کیوں, ہوگا کیوں؟ توجہ, امام نے فرمایا یہ ہوگا اس لیے تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے. یہ ان کو اس لیے دیکھے گا تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جائے. اب آئیے اس بات پر جو مجھے بتانی ہے. اپنوں کے لیے حدیث اور غیروں کے لیے حدیث اور. میں جلدی سے ایک سامنے کی حدیث پڑھ دوں, چونکہ سنی ہوئی ہے آپ سمجھ جائیں گے, اور پھر جس بات کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ سمجھاتا ہوں. توجہ ہے نا سب کی؟ بہت سی حدیثیں اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے اور. مثال, مامون کا دربار لگا ہے, اس نے چھیڑا, ہاں تنگ کیا امام کو. کس طرح؟ اس نے کہا یہ حدیث سمجھ نہیں آتی. امام نے کہا کون سی؟ اس نے کہا یہ جو نبی نے علی کو کہا ہے کہ اے علی
انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہو. یہ حدیث سمجھ نہیں آتی. امام نے کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ اب دیکھیے غیروں کی محفل ہے، اپنا کوئی بیٹھا ہوتا تو کہتا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی. توجہ نہیں کر رہے آپ؟ وہ ان کے حامی بھر کے ہاں ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی، چلیے ختم ہو گئی. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے میری بات کہ نہیں سمجھ رہے. یعنی کسی غیر کی محفل میں چلے گئے اور امام کی حدیث آ گئی تو وہاں آپ نے کہہ دیا ہاں بھائی ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ امام ہے، امام کو حدیث کا وقار بھی رکھنا ہے اور بات بھی پہنچانی ہے، اور یہ بات بھی رہے ذہن میں اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے اور. سمجھیے گا. اس نے کہا ذرا بتائیے یہ حدیث کیا ہے. امام نے کہا کیا مشکل، ایسی سامنے کی بات کر دی. امام نے کہا تم نے رسول کی وہ حدیث سنی ہے علی کی محبت ایمان اور علی کا بغض کفر؟ اس نے کہا بڑی حدیث سنی ہے، مشہور تواتر کے ساتھ آئی ہے، علی کی محبت ایمان، علی کا بغض بولیے سب بولیے کفر. امام نے کہا بس جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. یعنی امام نے بتایا جواب ایسے بھی دیا جا سکتا ہے. حدیث رد نہیں کی. امام نے کہا جو محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان مومن ہے جنت، جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ تھی غیروں کے لیے. ہائے 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 ہائے. ابا سلط کہتا ہے میں امام کے پیچھے پیچھے تھا اور ایسے میں امام پہنچ گئے. اب میں نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت کا امامہ لیا ہاتھوں میں اور پھر حضرت کی دوش سے ابا کو اتارتے اتارتے میں نے کہا مولا یہ جو دربار میں کہہ کے آئے ہیں مطلب بس یہی ہے. بھائی بولیے اگر بات پہنچ رہی ہے. ابا سلط نے کہا مولا جو دربار میں کہہ کر آئے ہیں کیا مطلب بس وہی ہے؟ کہا نہیں ابا سلط وہ غیروں کے لیے تھا. کہا مولا اپنوں کے لیے کیا ہے؟ کہا سن ایسے جنت کا دروازہ ہوگا، یہاں جہنم کا دروازہ ہوگا. علی جہنم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے والوں کو الگ کر کے کہیں گے یہ میرا ہے یہ تیرا. یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ نہیں ہوا کیسے مدد ہوتی ہے. تو یعنی ہر مقام پر مدد ہونی ہے. تو بہت سی حدیثیں اپنوں کے لیے الگ سنائی جاتی ہیں، غیروں کے لیے الگ سنائی جاتی ہیں. اب آیا ہوں میں جو مجھے سمجھانا ہے. کیا حدیث سنی ہے نا آپ نے من مات علی حب آل محمد؟ بابا تھوڑی سی تقریر رہ گئی وہ اسی پہ کرنا ہے. اور ایک پھر نئی حدیث پڑھنی ہے جس سے آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مگر ذرا سے تسلسل کے ساتھ. کتنی مشہور حدیث ہے من مات علی حب. آپ پڑھیں بڑا لطف آ رہا ہے مجھے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ سب کو حدیث یاد ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت پر مرے وہ کیا مرا؟ شہید. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، مارا جائے، شہید ہو جائے، وَلَا تَحْسَبَنَّ گمان نہ کرنا کہ وہ مر گیا، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور اللہ کی جانب سے رزق پا رہا ہے. تو پتہ چلا کچھ وہ ہے جو ظاہر دنیا سے جا کر رزق پاتے ہیں. بس جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا. اب ساری چیزیں ہم نہیں سمجھائیں گے، تھوڑا سا خود بھی ذہن چلاتے رہیے. آئیے
من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت میں مر جائے وہ شہید مرا ہے. ٹھیک. اب یہ وہ حدیث ہے جو مشہور ہے زمانے بھر میں، مگر یہ حدیث کا فقرہ بس یہ ایک نہیں ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے. اب میں جلدی سے صرف اشارہ کروں. فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من مات علی حب آل محمد یا اہل بیت ماتا مغفورا، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا. ٹھیک ہے. من مات علی حب آل محمد ماتا مرحوما، یہ سارے جملے ہیں. تائب مرا، مغفور مرا. ٹھیک ہے نا، یہ سب سلسلے ہیں. اچھا اسی طرح یہ تو محبت ہے، اور جو بغض میں مرا اس کو بھی بتا دیا. من مات علی بغض آل محمد مات ملعونا. حدیث ہے رسول اللہ کی، جو اہل بیت کے بغض میں مرا ملعون مرا، لعنت کے ساتھ مرا. تو کوئی تو ہوگا جو مرتے وقت لعنت دے رہو. ماتا ملعونا. اور آیا من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو بغض اہل بیت میں مرا کافر مرا. من ماتا علی بغض آل محمد ماتا مشرکا. یہ میں نے بس تین باتیں بتائی ہیں، اب جا کر پڑھیے گا. طویل نبی نے فہرست گنوائی، ایسے مرا، ایسے مرا، ایسے مرا، ایسے مرا، ایسے مرا، مرا شہید ہے. اب میں نے کیا کہا، راوی اچھا ہو تو بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. ابو بصیر کہتا ہے میں تو بس بیٹھا ہوا یہ آیت پڑھ رہا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. میں آیت پڑھ رہا تھا، امام جھومتے ہوئے کہنے لگے ہم واللہ شیعتنا، ہم واللہ شیعتنا، ہم واللہ. بھائی خوش ہو مولا کا قول ہے. ابو بصیر کہہ رہے ہیں میں آیت پڑھ رہا تھا اور امام بار بار کہہ رہے تھے خدا کی قسم میرے شیعہ ہے، میرے شیعہ ہے، میرے شیعہ. ہم واللہ شیعتنا، خدا کی قسم یہ میرے شیعہ ہے. ہو گئی بات. اب ابو بصیر پھر راوی کو ذہن میں رکھیے. اب اس نے کہا مولا وَإِمَّا تَعَلَى فِرَاشِهِ، قدر کریں جملے کی. ابو بصیر کہتا ہے چلیے میں یہ بتانے سے پہلے ذرا ایک جملہ پیچھے کا اور سناؤں تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے. ابو بصیر کہتا ہے جب امام نے کہا نا واللہ ہم شیعتنا، خدا کی قسم وہ ہمارے شیعہ ہیں، تو ابو بصیر کہتا ہے مولا میں باہر جاتا ہوں تو اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جو آپ کی امامت اور ولایت پر بحث کرتے ہیں، جو آپ کی امامت اور ولایت پر بحث کرتے ہیں، اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کسی طرح اسے رد کریں. جو بحث کر رہے ہیں اس کی ان کا مطلب اور ان کی جو چاہ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح رد کریں. اور رد کرنے کے لیے اگر کوئی بیچارہ کم علم مل جائے تو ان کو اس پہ لطف آتا ہے کہ چلو بھائی اسے گھیرنا آسان ہے. ایک تو بیچارہ وہ ہے کہ جو بیچارہ کم علم ہے اس کو عجیب و غریب سوال کر کے اس عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ وہ ہے جو اپنے کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور بہت سے باہر ایسے ہیں وہ ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں. تو اب اس کا سوال سنیے ابو بصیر کا. وہ کہتا ہے میں نے امام سے کہا مولا اکثر لوگ آپ کے ولایت و امامت پر بحث کرتے ہیں اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ کی ولایت اور امامت کو جھٹلا دے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اب یہ میں وہ حدیث سنا رہا ہوں جو آپ اپنی زندگی پر اس کا انطباق کریں، امپلیمنٹ کریں. امام نے کہا جہاں تک تم ہماری رائے پوچھ رہے ہو تو جو تم سے بحث کر رہا ہے وہ در حقیقت ہم سے بحث کر رہا ہے. اللہ اکبر. جملے معصوم کے. جو تم سے بحث کر رہا ہے
وہ در حقیقت ہم سے بحث کر رہا ہے. اور آگے کا جملہ کیا کہا؟ اور جو ہم سے بحث کر رہا ہے وہ رسول سے بحث کر رہا ہے, وہ اللہ سے بحث کر رہا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو وہ ہماری بات کو جھٹلانا چاہتا ہے, وہ در حقیقت خدا کی بات کو جھٹلانا چاہتا ہے. اس نے امام کی رائے پوچھی, امام نے کہا در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلانا چاہتا ہے. اب امام کا جملہ سنیے. اس نے کہا مولا پھر کیا کرے؟ امام نے کہا خاموش رہو. یہ ہے لائن سمجھنے والی. امام نے کہا خاموش رہو اور مر جاؤ. میں کہہ گیا بھائی آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ امام نے کہا جو عقیدہ ابھی سنایا ہے تم ہماری امامت و ولایت کو مانتے ہو, اسی عقیدے پر مر جاؤ, خاموش رہو, بحث نہ کرو, بحث نہ کرو, مر جاؤ, اس عقیدے کو لے کر مر جاؤ. جیسے ہی مرو گے شہید مرو گے. اب اس کا سوال سنیے. اس نے کہا وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ, چاہے بستر پہ مر جاؤ, چاہے بستر پر مر جاؤ. امام نے کہا ائی واللہ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ, چاہے بستر پہ مر جاؤ. حیٌّ عِندَ رَبِّهِ يُرْزَقُ, زندہ بھی رہے گا اور رب کی جانب سے رزق بھی پاتا رہے. اس عقیدے پر مر جاؤ. زندہ الگ رہو گے, رزق الگ ملے گا. بس ختم ہو گئی تقریر, آخری حدیث اور مجھے اجازت دیجیے. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی دیکھیے محبت اہل بیت ہے جو اصل ثمر بھی ہے اور اصل حقیقت بھی ہے. اب اسی حدیث کو بس ایک ترک سے سنا کر میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. توجہ سے سنیے گا, عجیب بات ہے. اور آخری جملہ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ وَإِن مات علی فراشے, چاہے بستر پہ مر جاؤ تب بھی شہید ہو. یہ تو پھر بہت عام سی بات ہے, بستر پہ مرنے والا بھی شہید. اب جملہ سنانے جا رہا ہوں علی کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی مرنے والے کے شہادت پر بات نہ کرے؟ علی بھی تو بتائیں گے. یہ تو امام صادق نے بتایا کہ اگر تم بستر پہ مر جاؤ عقیدہ لے کر. نہیں سمجھ رہے آپ؟ دیکھیے جو جڑ ہے نا, جڑ وہ ہے عقیدہ. بستر پر یہ عقیدہ لے کر مر جاؤ شہید ہو. عمل ہے جہاد. جہاد عمل ہے نا. آؤ تلوار نکالو, لڑو, عمل کرو اور مرو. یعنی عمل سے بھی یہی ملنا ہے اور عقیدے سے بھی یہی ملنا ہے. مگر حدیث سے پتہ چلا جو وزنی ہے معصوم کے مطابق وہ عقیدہ ہے, اس لیے کہ عمل تلتا ہے عقیدے پر. ابھی بھی نہیں سمجھے کیوں نبی نے کہا تھا لاکھ نمازیں پڑھی ہو, روزے رکھے ہو, حج کرے ہو, خدا کی راہ میں مارا گیا ہو, مگر دل میں محبت علی نہ ہو. تو بھائی عقیدہ مضبوط ہوگا تبھی تو عمل تلے گا. عمل کیے جائیے اور آخر میں کہہ دیجئے اللہ کو نہیں مانتے. اب کیا ملے گا بھائی؟ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے عمل بہت ہے, جس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہی نہیں ہے. تو محبت شرط ہے. اب علی کا جملہ سنی اور مجھے اجازت دیجئے. مولا علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا ان المومنہ, سنو, المومنو ای حال ماتا وفی ساعت قبض فہو شہید. اب علی کا جملہ سنی اور ختم ہو گئی تقریر. علی نے کہا مومن جس حالت میں مرتا ہے, المومنو
یہ حالن ماتا، جس حالت میں مرتا ہے مومن، جس حالت میں مرتا ہے، وفی ساعتن قبضہ، اور جس گھڑی جس وقت میں اس کی روح نکلتی ہے، فہو شہید، وہ شہید مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی نے کہا مومن جس حالت میں مرے، بولے نا بھائی، مومن جس حالت میں مرے، مومن جس گھڑی مرے، وہ شہید مرتا ہے۔ بات تمام نہیں ہوئی، آخری جملہ تقریر کا، اور ہو گئی تقریر۔ علی نے کہا مومن جہاں مرے، جب مرے، جس گھڑی مرے، جس حالت میں مرے، وہ شہید مرا ہے۔ اب علی نے کہا وَلَقَدْ سَمِعْتُ حَبِيبِ رسول اللہ، اور سنو، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے اپنے نبی، اپنے حبیب رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا؟ اگر مومن اس حالت میں مرے، وزن اٹھائیے گا اس جملے کا، علی فرما رہے میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان المومن خرج من الدنیا، اگر مومن مرے اور اس حالت میں مرے، علیہ مثل ذنوب اہل الارض، کہ پورے عرض والوں کے گناہ ایک طرف ہو، علیہ، اور اس کے گناہ ایک طرف ہو۔ اب سوچئے اہل عرض سے کیا مراد ہے؟ عرض پر جو بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھاتا ہوں حدیث، ذرا سا وزن سمجھیے۔ مثل ذنوب، علیہ مثل ذنوب اہل الارض، گھبرائے نہیں، بڑے بڑے علماء نے بھائی اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، جب وہ لکھتے ہوئے نہیں گھبراتے، میں پڑھتے ہوئے کیوں گھبراؤں؟ اور حدیث معصوم پڑھتے ہوئے کیوں گھبراؤں؟ آپ تو نہیں گھبرا رہے نا؟ آخری جملہ، یا آخری جملہ، اللہم صلی علی۔ لیکن جہاں تک بات جا رہی ہے شاید کوئی گھبرا جائے، اس لیے علی نے گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے آخر میں کچھ کہا ہے، وہ سنیے گا گھبرانے سے پہلے۔ اب سنیے کیا کہا علی نے۔ رسول اللہ نے فرمایا لو ان المومن، اگر کوئی مومن خرج من الدنیا، اس حالت میں دنیا سے جائے، وعلیہ مثل ذنوب اہل الارض، اہل ارض پہ بسنے والے، زمین پر بسنے والے جتنے لوگ ہیں، ان سب کے گناہ ایک طرف، اس کا گناہ ایک طرف۔ اب سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ علی کہہ رہے پھر بھی وہ بخشا ہوا مرے گا۔ اب میں دلیل دیتا ہوں، دیکھیں پہلے میں حدیث سنا چکا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، ماتا تائبہ، ہاں توبہ کر کے مرے گا، مغفور مرے گا۔ مگر علی نے اس حدیث میں بھی دلیل دے دی، وہ کیسے بخشا ہوا مرے گا۔ علی نے کہا سنو، اگر اہل عرض کے گناہ ہو کے جتنے گناہ اس کے اکیلے کے نامہ اعمال میں ہو تو سنو، لَكَانَ الْمَوْتُ كَفَّارَةً لِتِلْكَ الذُّنُوبِ، یہ جو موت ہے نا، یہ جو موت ہے نا، موت یہ خود کفارہ بنے گی گناہوں کو جھاڑنے کا۔ یہ موت کفارہ بنے گی گناہوں کو جھاڑنے کے لیے۔ آخری جملہ، تو موت کے وقت کچھ تو ایسا ہوگا کہ جو کفارہ بنے گناہوں کے جھڑنے کا۔ اب پتہ چلا کیوں کہا حرام علی روح، حرام ہے روح پر جب تک نہیں نکلتی، جب تک انہیں نہ دیکھ لے۔ یہ ہے مومن کی موت۔ بس ختم ہو گئی تقریر۔ کبھی موقع ملا تو مزید اس پہ تفصیلات عرض ہو سکتی ہیں کہ اتنا اجر اور یہ سب کچھ اہتمام ایک مومن کے لیے۔ اب آخری جملہ کہہ دوں، اتنی محبت سے سنا ہے تو، ہاں
مومن کی مشکل زندگی دیکھتے ہوئے کسی کو تعجب نہیں ہوتا. میں کہہ گیا بھائی, مومن کی مشکل زندگی دیکھ کر کسی کو تعجب نہیں ہوتا. یہ موت کے وقت آسانی پر موت کیوں آتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. الموت کفارۃ لذنوب المومنین. یہ جو اللہ نے موت کو رکھا ہے, اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں, مومنین کے لیے ہے, مومنین کے لیے. یہ جو مومن کی موت ہے نا, موت, یہ خود کفارہ ہے ہمارے چاہنے والے کے کفاروں کے لیے. بس ختم ہو گئی تقریر, کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. یہ سب کیوں مل رہا ہے؟ یہ اجر مل رہا ہے محبت پر. اس لیے کہ جہاں زمانہ غافل ہے ان سے, وہاں ایک قوم ہے جو اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم کرتی ہے. یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی. ایک قوم ہے جو اپنے غم پر ان کے غم کو مقدم کرتی ہے. جب ہم اپنی خوشی غم میں انہیں نہیں بھول رہے, آپ زمانے سے یہ امید رکھتے کہ آپ کسی کی خوشی میں کام آئے اور غم میں کام آئے, اور جب آپ پر وقت پڑے وہ چلا جائے. زمانے سے یہ امید اچھی نہیں لگتی, اہل بیت سے یہ امید رکھتے ہیں. ہر قدم پر کام آنے والی ہستیاں صرف یہ. اور یہ سب کیوں ہے؟ بہت روئیں گے آپ. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, تڑپ اٹھیں گے آپ اگر جملہ سمجھ آ گیا. یہ جو دنیا میں اتنی کریمی بٹی پڑی ہے نا, یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. یہ جو مرنے کے بعد آسان موت ہے, یہ صدقہ ہے غم حسین کا. اس لیے کہ فرمایا, جو آنکھ دنیا میں حسین پر گریہ کرتی ہوئی ہو, محشر میں وہ آنکھ روئے گی نہیں. ارے جن آنکھوں پہ زہرا کا رومال لگ جائے, روایت میں ہے زہرا عزاداروں کو آنکھوں سے پہچانتی ہیں, آنکھوں سے. میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے؟ زہرا بی بی عزاداروں کو آنکھوں سے پہچانتی ہیں. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جب لے کر جا رہے ہوں گے فرشتے ایک مومن کو جہنم کی طرف, زہرا بی بی عرش کے پائے کو تھام کر کہیں گی, ٹھہرو, کیا تم اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ آنکھیں میرے حسین پر گریہ کنا رہی ہیں. اللہ اللہ, قدر کریں جملے کی. قرآن نے نقشہ کھینچا کہ محشر وہ میدان ہوگا کہ تمہیں تمہاری مائیں نہیں پہچانیں گی. کون ماں؟ جس کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت سمجھانے کے لیے مثال کے لیے اٹھایا, یہ ہے ماں کی محبت. مگر جب محشر کا نقشہ کھینچا تو کہنے لگا تمہاری مائیں بھی تمہیں نہیں پہچانیں گی, یہ ہے محشر. تو میں جملہ کہوں اگر رونے کے لیے آمادہ ہے, جہاں ہماری مائیں ہمیں بھول جائیں وہاں حسین کی ماں کھڑی. اللہ اکبر. یہ ہے زہرا کی محبت عزاداران امام حسین سے. زہرا بہت دعائیں دیتی ہے جب آپ کی چیخیں بلند ہوتی ہے. زہرا بہت دعائیں دیتی ہے جب آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہے. اس لیے کہ چھوٹے سے تو تھے, نبی کی گود میں تھے اور نبی رو رہے تھے. زہرا پوچھ رہی تھی, بابا کیا ہوا؟ آپ حسین کو گود میں لے کر گریہ کر رہے ہیں. نبی نے کہا, زہرا یہ جبریل کھڑے ہیں. زہرا یہ خاک کربلا ابھی ابھی جبریل نے میرے ہاتھ میں رکھی ہے, دیکھو یہ سرخ ہو گئی. بابا کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ رو کر نبی نے کہا, زہرا جبریل کہتے ہیں یہ نواسا کربلا کے بن میں بھوکا پیاسا. بس دو جملے کہنے, آپ نے گریہ کر لیا, مجلس ہو گئی. زہرا یہ لال کربلا کے بن میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا, بہت روئیں گے آپ. بڑھ کے زہرا بی بی نے کہا, بابا
میرا لال مارا جائے گا، کیا آپ بچائیں گے نہیں بابا؟ زہرا کربلا میں ہم نہ ہوں گے، رو کر کا بابا پھر علی جائیں گے اور حسین کو بچا لیں گے۔ نہیں زہرا، علی بھی نہ ہوں گے۔ اچھا بابا پھر بھائی حسن اپنے بھیا کو بچا لے گا۔ نہیں زہرا، حسن بھی نہ ہوں گے، ماں تھی نا ماں، رو کر کا بابا پھر میں جاؤں گی اپنے لال کو بچا لوں۔ نہیں زہرا، کربلا کے وقت بظاہر تم بھی نہ ہوگی، جب ساری امیدیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی، رو کر کا بابا میرے لال کو روئے گا کون؟ زہرا، اللہ نے حسین کی قوم کو رکھا ہے، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئیں گی، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے۔ بس ماں نے یہ جملہ سنا، امید بن گئی، ہو گئی مجلس۔ آخری جملہ جسے ابھی بھی رونا نہیں آیا، اب وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، اس لیے کہ اجر تو سن لو، ثواب تو سن لو، اہل بیت نے کیا رکھا ہے۔ آخری جملہ، حسین بڑے ہو گئے، 5 برس کے تھے، نبی کے زانو پہ تھے، جبریل آ گئے، کہا ایک بار حسین سے پھر پوچھ لیجئے کربلا کی شہادت کا۔ نبی نے کہا حسین یہ ہوگا، قبول ہے؟ کہا نانا قبول ہے۔ ایک بار کہا حسین علی اکبر کا کلیجہ چاہیے۔ رو لو بھائی رو لو، قیامت کے فکر۔ حسین عباس کے بازو چاہیے، حسین علی اصغر کا گلو چاہیے، حسین قاسم کے ٹکڑے چاہیے۔ حسین کہتے رہے نانا میں سب قبول کرتا ہوں، ساری قربانیاں، آج کا جملہ قیامت ہے۔ ایک بار کہا حسین زینب کی چادر، اللہ اللہ واہ رے حسین کیا عزاداروں کے لیے کر گئے۔ کہا نانا سب قبول ہے، حسین سب پہ راضی، بس نانا اتنا بتائیے، آپ نے کہا ہے میرے عزادار آئیں گے، میرے رونے والے آئیں گے، میں تو سب دے رہا ہوں، اکبر کی جوانی دے رہا ہوں، عباس کے بازو دے رہا ہوں، آپ میرے عزاداروں کو کیا دیں؟ نبی نے کہا حسین میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے والوں کو، رونے والوں کو جنت دوں گا۔ کہا شکریہ نانا۔ حسین اٹھے چلے بابا کی طرف، علی کے پاس آئے، چہرے کو دیکھا، کہا بابا آپ نے میری کربلا سنی ہے، میرے عزاداروں کو جانتے ہیں؟ علی نے کہا میرے لال کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا بس اتنا بتائیے آپ میرے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ اپنی وقت پوچھ لی ہو تو اہل بیت سے پوچھنا، اے بابا میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ علی نے کہا حسین میں ساقی کوثر ہوں، تیرے رونے والوں کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر سے سیراب کروں گا۔ کہا شکریہ بابا۔ حسین بڑے حسن کی طرف آئے، کہا بھیا اے حسن بھیا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، باہوں کو ڈال کر کہا اے حسین میں وعدہ کرتا ہوں میں جنت کا سردار ہوں نا، تیرے چاہنے والوں کے اپنے ہاتھوں سے نام لکھوں گا۔ آخری جملہ، بہت روگے، سب سے وعدہ لے چکے، اب چلے ماں کی طرف۔ فاطمہ زہرا ایک بار دیکھتی رہی، حسین قریب آئے، کہا ماں آپ میرے عزاداروں کو کیا دو گی، رونے والوں کو کیا دو گی؟ زہرا نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، رو کے کہا اے حسین یہ ماں وعدہ کرتی ہے جنت میں قدم نہ رکھے گی جب تک تیرے رونے والے جنت میں نہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، بھیگی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، یہ آنکھیں جس قدر تجھے پسند ہے، تجھے اس کا واسطہ جس کے لیے یہ ابھی روئی ہیں،
جس جس عزادار کی جو مراد ہے اس فرش عزا پر، پروردگار تجھے جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ گھر لوٹنے سے پہلے سب کی حاجات کو قبول فرما۔ یہ جتنا گریہ ہوا ہے اس کا ثواب ہمارے رئیس بھائی کے والدین، فیضان بھائی کے والدین اور آپ سب کے جو مرحومین ہیں، سب کی ارواح کو اس گریے کا ایصال کرتے ہیں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس عبادت کو اگر تو نے قبول کر لیا اور یہ تیری مشیت کے خلاف ہے کہ تو اس عبادت کو قبول نہ کرے، اس سب کا ثواب اپنے مرحوم مومنین کی ارواح کو کرتے ہیں قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کا آوان و انصار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخری دعا پروردگار جب بھی دم نکلے سانسیں اکھڑے محبت علی پر ہمارے دم کو نکال پروردگار، اور جب تک یہ حیات باقی ہے ولایت علی پر اور غم حسین پر اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔